فوٹیلا ایک انگلش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کشتیوں کا گروپ. سمود جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جو کشتیوں کا گروپ تھا ان پہ پراپر کیمرے لگے ہوئے تھے. ادھر جا کے مر اسرائیل کے پاس. یہ لائف فوٹیلا ٹریکر ویب سائٹ ہے جس کے اوپر 44 وہیکل آپ کو دکھ رہی ہوں گی یہ, اور ان میں سے جو اسرائیل کے قبضے میں آ چکی ہیں وہ 23 ہیں اب تک, اور یہ غزہ کی حدود ہے. اور یہاں پہ ایک کشتی بالکل سامنے آ چکی ہے, بالکل پاس آ چکی ہے, اور باقی جو ہیں وہ ساتھ ہیں, لیکن زیادہ تر جو کشتیاں ہیں وہ انٹرسیپٹ کی جا چکی ہیں کیونکہ اسرائیل اپنی جہریت دکھا رہا ہے. میں یہ لائیو ویب سائٹ آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے اوپر ٹوٹل 44 کشتیاں تھیں. 10 ایسی کشتیاں ہیں جن کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے, مطلب کہ ہو سکتا ہے وہ بھی گرفتار کی جا چکی ہوں. ٹوٹل 44 کشتیوں میں سے 35 کشتیاں تقریباً بن رہی ہیں جو اس ٹائم اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لی ہیں, اور پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ وہ اس ٹائم کیا کر رہا ہوگا. Do you think we're scared? We're not scared. We're not scared of police. We're not scared. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گلوبل سمود فوٹیلا کا مطلب کیا ہے. فوٹیلا ایک انگلش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کشتیوں کا گروپ. جو کشتیوں کا گروپ کسی خاص مقصد کے لیے کس طرف جاتا ہے اس کو فوٹیلا کہا جاتا ہے. اور سمود جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا, ڈٹ جانا, مزاحمت, جو کہ اس قافلے کا واقعی مقصد تھا کہ ڈٹ جائیں گے, مقابلہ کریں گے. اس مشن میں 40 سے زائد ممالک کے نمائندے شامل ہیں جن میں اسپین, اٹلی, ترکی, ملیشیا, کولمبیا, برازیل, پاکستان اور دیگر شامل ہیں. معروف شخصیات بھی ہیں جیسے پاکستان کے مشتاق احمد صاحب تھے, جیسے نیلسن منڈیلا کا کوئی بیٹا یا پوتا ہے وہ بھی اس قافلے کا حصہ ہے. اور یہ سمندر کے راستے سے امداد لے کر اور ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے غزہ کی طرف روانہ ہوا, اور اب یہ قریب پہنچ رہا ہے تو اسرائیل اپنی بربریت, اپنا ظلم ان پر دکھا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں جو لائیو کیمرے لگے ہوئے تھے ان میں کس طرح اسرائیل کی فوجی اس میں داخل ہو کر ان کو یرغمال بنا رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. مقصد صرف اور صرف حقیقت دکھانا تھا. جو ممالک, جو بڑے سربراہ سوئے ہوئے اس مسئلے پہ 2 سال یا 2.5 سال سے یہ جنگ جاری ہے, تو مقصد صرف اور صرف ان رہنماؤں کو, ان ملکوں کو جگانا ہے کہ دیکھو کتنا ظلم بربریت کی جا رہی ہے, دیکھو وہاں پہ امداد پہنچنے کے لیے بھی بندے کو مرنا پڑ رہا ہے, دیکھو لوگوں, دیکھو یہ ہے سچائی, یہ ہے سچائی. یہ چیز دکھانے کے لیے یہ لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مشتاق صاحب ساتھ اپڈیٹ دیتے گئے. یہ جو کشتیوں کا گروپ تھا ان پہ پراپر کیمرے لگے ہوئے تھے جو پراپر اپنی لائیو نشریات دے رہے تھے, جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ان پہ ڈرونز کا حملہ کیا گیا اور جیسے جیسے قریب ہوتے گئے ان کے موبائلز کو جام کر دیا گیا, کافی کیمروں کو بھی جام کر لیا گیا. اس پورے گروپ کو مشکلات کافی جھیلنی پڑ گئیں, حتیٰ کہ مشتاق صاحب نے کہا کہ یہ موبائل میرا کسی کام کا نہیں رہا. اب اس نے اس موبائل کو بھی سمندر میں پھینک دیا. یہ موبائل اب صرف ایک کھلونا بن گیا ہے, میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر, لیکن میں غزہ کی طرف سفر جاری رکھوں گا. موبائل کے بغیر بھی غزہ کی طرف میرا سفر جاری رہے گا. آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ جو پانی ہے یہ بین الاقوامی پانی ہے, یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے. یہ راستہ اس سائڈ پہ کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا راستہ ہے, یہ تو ہماری حدود میں آ رہا ہے تو میں تو یہ اڑا دوں گا. نہیں, اس پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں پڑ سکتا اس راستے پہ, لیکن اسرائیل اپنا ظلم اس راستے پہ بھی دکھا رہا ہے. So Israel has broadcasted to the world the threat to intercept these vessels of the flotilla. This would be illegal. Israel, under international law, has no right to intercept civilian vessels in international waters, nor does it have the right to do that in territorial waters. This is a matter of international customary law that applies to all states, no matter which conventions they have signed or have not signed. This law gives entitlement to civilians of innocent passage, as I said, in international as well as in territorial waters. جب غزہ میں ہر طرف ماتم ہی ماتم ہو تو پھر کیوں نہ وہاں پہ امداد پہنچائی جائے. ظالموں, تم ظلم کر کر کے نہیں تھکے, اب امداد دینے بھی نہیں جانے دیتے کسی کو. اس سے ہمیں کیا انسپائریشن ملتی ہے وہ یہ ہے, مشتاق احمد جب پاکستان میں احتجاج کر رہا تھا تو اس ٹائم کسی پولیس والے نے اسے کہا تھا کہ جا ادھر جا کے ان کا احتجاج کر, جا ادھر جا کے مر اسرائیل کے پاس, غزوہ کے پاس, ادھر کیا لینے آیا ہے. آج اس بندے نے کر دکھایا. آج وہ بندہ موت کے منہ میں ہے,
اور اس نے ثابت کر دیا کہ ارادے جن کے پختے ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بہادر ہے، جرأت پر ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں، ہماری اس کشتی کا نام یاپا ہے، لیکن میں اس کو یحییٰ سنوار کہتا ہوں۔ یحییٰ سنوار کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہے، سبز ہلالی پرچم لگا ہے۔ یہ آپ کے لیے قابل فخر ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہم سرزمینی جہاد، سرزمین مقاومت پہنچنے والے ہیں۔ پاکستان کے عوام نکلیں، پورے یورپ کے علاوہ فروٹیلا کے اوپر حملے کے وقت آج اس مرد مجاہد نے ثابت کر دیا کہ اگر کچھ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ اگر ان کی شہادت بھی ہوتی ہے اس پورے قافلے میں سے کسی کی، تو وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا اب اس قافلے کے بعد، اور وہ انقلاب ہم سب دیکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وہاں پہ امن قائم ہوگا۔ انشاءاللہ اس قافلے کی بدولت، اس جدوجہد کی بدولت آج وہ دن آ گیا جب پوری دنیا اب اس طرف نظر کر رہی ہے۔ اب تو معاملہ دیکھنا ہوگا، کیوں نہیں، آخر انصاف ہونا ہے، اور وہ بھی ایک اوپر بیٹھا انصاف کرنے والا، اس پہ بھی ہمیں امید ہے۔ ملتا ہوں کسی اگلی اچھی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو لازمی وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔